من لسانی یفقهوا قولی ربی زدنی علما ربی زدنی علما ربی زدنی علما ربی ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر آمین یا رب العالمین۔ سورۃ الزلزال یا سورۃ الزلزال مدنی سورت ہے، 8 آیات اور 1 رکوع ہے۔ اس سورت کے بارے میں بھی اختلاف ہے، قرآن مجید میں اس کو مدنی ہی لکھا گیا ہے، لیکن مفسرین کے نزدیک جو ہے بعض کہتے ہیں یہ مکی سورت ہے اور بعض نے اس کو مدنی سورت کہا ہے۔ اسی طرح ہمارے مرحوم ڈاکٹر اسرار صاحب وہ تو کہتے ہیں کہ یہ 100% مکی صورت ہے میرے نزدیک۔ بہرحال بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها يومئذ تحدث اخبارها بان ربك اوحى لها يومئذ يصدر الناس اشتاتا ليروا اعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره صدق اللہ العظیم۔ اذا زلزلت الارض زلزالها، جب زمین ہلا ماری جائے گی، شدت سے ہلایا جانا۔ عربی جاننے والے اس کو سمجھتے ہیں، جیسے کہ ابھی ہماری عربی کی کلاس بھی ہو رہی ہے۔ زلزلت کا مطلب ہے وہ ہلا ماری گئی، ماضی کا صیغہ ہے، لیکن جب اذا شروع میں آ جاتا ہے تو اس کا مستقبل میں ترجمہ کیا جاتا ہے۔ اذا زلزلت الارض، جب زمین ہلا ماری جائے گی، زلزالہا جو فعل کی فارم میں مادہ آتا ہے، یعنی زلزلت فعل ہے یعنی ہلایا جانا، یعنی وہ چیز ہلائی جائے گی، اور پھر زلزال کا پھر آ گیا ہے، یعنی مفعول کے طور پر بھی زلزال آ گیا، تو اس کو مفعول مطلق کہتے ہیں۔ اس کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ واقعتاً حقیقتاً یہ کام ہوگا، یہ نہیں ہے کہ کوئی نظریاتی فلاسفیکل بات ہے، خیالی بات ہے۔ جیسے کوئی شخص یہ کہے کہ ضربتہ ضربن، میں نے اس کو مارا صحیح مارنا، یعنی واقعی میں نے اس کو ٹھیک ٹھاک مارنا جس کو کہتے ہیں وہ مارا۔ یہ نہیں ہے کہ میں کہوں کہ ضربتہ، میں نے اس کو مارا تو میں نے ویسے اشارہ کیا یا میں نے اس کو ویسے ہی لان تان کیا، نہیں، ضربتہ ضربن، میں نے اس کو اتنا مارا جتنا مارنے کا حق ہے، یعنی کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ تو اسی طریقے سے جب قرآن مجید میں پہلے فعل اور اس کے بعد جو مفعول کی شکل میں اس طرح آتا ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ جتنا اس کا حق ہے، یعنی فل اس میں حقیقت شامل ہے۔ تو اذا زلزلت الارض زلزالہا کا مطلب ہے کہ جب زمین ہلا ماری جائے گی، صحیح طریقے سے وہ ہلایا جانا، یعنی شدت سے ہلا دی جائے گی۔ اور یہ کب کا واقعہ ہے، کب یہ ہوگا، اس پہ مفسرین نے بتایا ہے کہ پہلا جو زلزلہ آئے گا، جو پہلا سور پھونکا جائے گا، اس وقت تو سارے لوگ اسی زلزلے میں، سور پھونکا جائے گا، زلزلہ آئے گا، سارے مر جائیں گے۔ لیکن یہ جو بات ہو رہی ہے یہ اس وقت کی بات ہو رہی ہے جب دوبارہ سے زلزلے آئیں گے پوری زمین پر اور مردے پھر اپنی قبروں سے نکل کھڑے ہوں گے، تو یہ دوسرا سور پھونکنے کے وقت ہے، اور یہی اگلی آیت میں آ رہا ہے وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا، اور جب زمین اپنے بوجھ نکال پھینکے گی، زمین اپنے اندر جو چیزیں ہیں ان کو نکال کے باہر پھینک دے گی۔ اثقال ثقل کی جمع ہے جس کا مطلب بوجھ ہوتا ہے۔ تو زمین کے اندر کون کون سے بوجھ ہیں؟ زمین کے اندر 3 جو ہے نا بوجھ ہیں جو مفسرین نے بیان کیے ہیں۔ ایک تو معدنیات کا بوجھ ہے، سونا ہے، چاندی ہے، تیل ہے، اور جتنی بھی معدنیات ہیں، اس سے بھی زیادہ قیمتی معدنیات ہیں، یورینیم ہے، جیسے پلاٹینیم ہے، مطلب اور بھی بے شمار قسم کی ہیں، لوہا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں زمین قیامت کے دن، جس دن دوبارہ لوگوں کو اٹھایا جانا، اس دن شدت کے ساتھ جب ہلائی جائے گی
اور مفسرین نے بتایا جیسے کپڑے کو آپ چھان پھٹک کرتے ہیں، یعنی کپڑے کو زور زور سے ایسے ایسے جھٹکتے ہیں تو اس میں سے گرد نکل آتی ہے، ڈسٹ نکل آتی ہے نا، تو اس طرح زمین کو زور زور سے جھٹکے دیے جائیں گے، اتنا شدت کے ساتھ زلزلہ آئے گا اور پوری زمین پہ ہوگا، تو اس سے زمین اپنے خزانے باہر نکال دے گی، ہر چیز باہر نکل آئے گی، اور پھر دریا، سمندر، ہر چیز ختم ہو جائے گی، پہاڑ بھی ختم ہو جائیں گے، ہر چیز برابر ہو جائے گی، زمین ایک بالکل چٹیل میدان ہو جائے گی جس پر حشر برپا ہوگا۔ تو یہ اس وقت کی بات ہے۔ اور ایک تو یہ ہو گیا کہ جتنے خزانے ہیں، حدیث میں آتا ہے کہ وہ دن ایسا ہوگا کہ زمین اپنے جگر کے ٹکڑے نکال کے باہر پھینک دے گی، سونے کے پہاڑ باہر نکل آئیں گے، اور اس وقت انسان دیکھ کے کہیں گے کہ یار اس کے لیے ہم لڑتے مرتے تھے، اس کے لیے ہم جنگیں کرتے تھے، اس کے لیے بھائی بھائی کے خلاف اور رشتہ دار کے خلاف تھا۔ ظاہر سی بات ہے دنیا میں ابھی بھی جو جنگیں ہو رہی ہیں کس وجہ سے ہو رہی ہیں؟ اسی وجہ سے، کوئی تیل پہ قبضہ کرنا چاہ رہا ہے، کوئی معدنیات پہ قبضہ کرنا چاہ رہا ہے، طاقتور ملک جو ہے نا آ کے بہانے سے بہانہ کوئی لگاتے ہیں، یہاں پہ جناب ویپن آف میس ڈسٹرکشن ہے، یہاں پہ بہت بڑے ان کے پاس ہتھیار ہیں، لیکن آ کے قبضہ کر لیتے ہیں۔ تو اس وقت انسان ان کی بے وقت ہونا دیکھے گا کہ اب ان کو کوئی پوچھ بھی نہیں رہا، کوئی دیکھے گا بھی نہیں ان کی طرف، سونے کے پہاڑ ہوں گے، باقی ساری چیزیں ہوں گی۔ وقال الانسان ما لها، اور جب زمین زلزلے کی حالت میں ہوگی تو انسان جو ہیں وہ اٹھیں گے، قبروں سے نکلیں گے، تو جیسے کوئی سویا ہوا بندہ باہر کوئی مطلب طوفان آ جائے، آندھی آ جائے، کھڑکیاں ایسے زور زور سے لگ رہی ہیں اور بڑی عجیب سی صورتحال ہو، تو بندہ سویا ہو تو یکدم جب جاگتا تو کہتا ہے کیا ہوا ہے، کیا ہو رہا ہے یہاں پہ، کیا ہو رہا ہے، میں کدھر ہوں، مطلب ایسے ہی یعنی ہڑبڑا جاتا ہے۔ تو ایسے ہی انسان جو ہے وہ جب قبروں سے اٹھیں گے تو وہ کہیں گے وقال الانسان ما لها، کہ یہ زمین کو کیا ہو گیا بھائی، کیا ہوا ہے، یہ کیا ہو رہا ہے، زمین پہ اتنا شدت سے زلزلہ ہوگا۔ یومئذ تحدث اخبارها، اس دن زمین اپنی خبریں بیان کرے گی۔ حدث یحدث کا مطلب بیان کرنا ہوتا ہے، کوئی بات بیان کرنا، اسی سے حدیث نکلی ہے، اسی سے محدثین کا جو ہم پڑھتے ہیں حدث یحدث سے محدثن بیان کرنے والا بات کو، اور محدثین تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو حدیث رسول کہتے ہیں۔ تو تحدث اخبارہ یعنی اس دن زمین جو ہے وہ اپنی خبریں بیان کرے گی۔ تو یہ کیا خبریں بیان کرے گی؟ تو اس حوالے سے حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مطلب وہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ آپ کو پتہ ہے، صحابہ سے پوچھا کہ آپ کو پتہ ہے یہ کیا خبریں بیان کرے گی؟ تو وہ انہوں نے فرمایا آگے سے کہ اللہ اور اللہ کا رسول ہی بہتر جانتے ہیں۔ صحابہ کرام کا یہ عام سٹائل تھا، وہ صرف یہ نہیں کہتے تھے کہ صرف اللہ ہی جانتا، وہ کہتے تھے اللہ اور اللہ کے رسول بہتر جانتے ہیں۔ تو اس پہ جو ہے نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ اپنی اس کی خبریں یہ ہیں کہ ہر بندہ اور بندی نے جو کچھ کیا ہوگا زمین پر وہ اس کی گواہی دے گی کہ فلاں بندے نے اور فلاں بندی نے میرے اوپر یہ کام کیا تھا، یہ گناہ کیا تھا، یا یہ نیکی کا کام کیا تھا۔ اگر کسی کمرے میں، کسی کے گھر میں درس قرآن کیا تھا، ذکر کیا تھا اللہ کا، اور حدیث پڑھی تھی، کسی کی بھلائی کا کام کیا تھا، تو وہ اس کی گواہی دے دے گی، اس کی خبر دے دے گی۔ اور کسی نے اگر غلط کام کیا ہے، کسی نے چوری کی ہے، کسی نے جو ہے نا شراب پی ہے، کسی نے اور جو بھی غلط کام ہوتے ہیں وہ کیا ہے، تو وہ اس کی گواہی دے دے گی۔ تو وہ اس طرح اپنی ساری خبریں بیان کر دے گی۔ کیوں بیان کرے گی؟ بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَىٰ، کیونکہ تیرے رب نے اس کی طرف یہی وحی کی ہے، یہی وحی کی ہوگی۔ اوہا وحی، اس نے وحی کی، یعنی اللہ تعالیٰ نے وحی کی۔ وحی ہم عام طور پہ تو نبیوں کے بارے میں کہتے ہیں نا وحی آئی، تو وحی کا لفظی مطلب ہوتا ہے اشارہ کرنا، خفیہ اشارہ، یعنی اشارتاً کسی کو کہنا کہ یہ کر دو تم۔ تو لیکن جو نبیوں پہ آتی ہے اس کو پھر ہم وحی مطلوع یعنی جو تلاوت کی جاتی ہے، یا دوسری بھی ہوتی ہے جو حدیث ہے۔ لیکن عام کسی چیز جیسے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا ہے کہ فَأَوْحَىٰ إِلَى النَّحْلِ، اللہ تعالیٰ نے شہد کی مکھی کی طرف بھی وحی کی، تو وحی کا مطلب ہے حکم دینا، یہ بھی ہے اشارہ کرنا۔ تو اصل میں اللہ تعالیٰ زمین کو یہ حکم دیں گے کہ تم اپنی خبریں جو ہیں وہ بیان کرو، یعنی جو تمہارے اوپر ہوا ہے وہ بتا دو۔ تو اس وجہ سے زمین جو ہے وہ بتائے گی۔ یومئذ یصدر الناس اشتاتا لیروا اعمالهم،
اس دن انسان لوٹیں گے اکیلے اکیلے ہو کر تاکہ ان کو ان کے اعمال دکھا دیے جائیں۔ اس دن، کس دن؟ یعنی قیامت کے دن۔ یصدر الناس یعنی لوگ لوٹیں گے حشر کے میدان کی طرف۔ یصدرو کا مطلب ہوتا ہے یرجو، یعنی لوٹ کر آئیں گے لوگ۔ اشتاتا اکیلے اکیلے، جیسے قرآن مجید میں ایک اور جگہ پہ آتا ہے نا، ان سعیکم لشتی، تمہاری کوششیں مختلف ہیں، یعنی ہر انسان ہے مختلف کوششیں کر رہا ہے، کوئی کچھ کر رہا ہے، کوئی کچھ کر رہا ہے، کوئی نیکی کے کاموں میں آگے بڑھنے کی کوشش کر رہا ہے، کوئی مال دولت جمع کرنے کی کوشش میں آگے بڑھ رہا ہے، یعنی مختلف اپروچز ہیں، سوچیں ہیں۔ تو اسی طریقے سے یہاں پہ فرمایا جا رہا ہے کہ اس دن لوگ مختلف ہوں گے اور علیحدہ علیحدہ جو ہے نا وہ حشر کی طرف جائیں گے۔ لیُرَوْا أَعْمَالَهُمْ، تاکہ ان کو ان کے اعمال دکھا دیے جائیں۔ اب یہ مختلف اور علیحدہ علیحدہ کا کیا مطلب ہے؟ دو رائے اس کے بارے میں مفسرین نے بیان کی ہیں اور وہ دونوں ہی درست ہیں اور قرآن مجید میں دونوں کا ذکر ہے۔ ایک یہ ہے کہ وہ فردن جو ہے لوگوں کو حشر کی طرف لے جایا جائے گا، یا علیحدہ علیحدہ، وہ ہر شخص علیحدہ ہوگا، سنگل، تو وہ بات بھی ٹھیک ہے۔ اور دوسری رائے یہ ہے کہ لوگوں کو گروہوں کی شکل میں لایا جائے گا، ایک طرح کے لوگ جو ہیں وہ ایک گروہ میں شامل ہوں گے، جیسے چور جو ہیں چوروں کا گروہ ہوگا، زانی جو ہیں ان کا گروہ ہوگا، سود خوروں کا گروہ ہوگا، جھوٹ بولنے والوں کا گروہ ہوگا، اسی طرح نیکوں کا بھی گروہ ہوگا، جیسے سورہ زمر میں آتا ہے وَسِیقَ الَّذِینَ كَفَرُوا إِلَىٰ جَهَنَّمَ زُمَرًا، کہ کافر لوگ جو ہیں وہ جہنم کی طرف گروہ در گروہ لے جائے جائیں گے۔ لیکن ہر شخص کو بہرحال اکیلے ہی اللہ کے حضور لازمی پیش ہونا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے 1 to 1 وائوا لینا ہے اس سے، جیسے انٹرویو ہوتا ہے تو انٹرویو میں آپ اکیلے جاتے ہیں، تو 1 to 1 یعنی اللہ ہوگا اور بندہ ہوگا، اور اللہ پوچھیں گے کہ آپ نے دنیا میں کیا کیا، عمر کیسے گزاری ہے، زندگی کیسے گزاری ہے، میں نے مال دیا تو اس کو کہاں خرچ کیا ہے، یہ سارے سوال ہوں گے اس وقت، اور کوئی نہیں ہوگا ساتھ۔ تو یہ بھی ہے، اور جب بعد میں پھر جب فرض کریں جہنم کی طرف لے جانے تو پھر سارے گروہ کٹھے کو ہی ہانک لیا جائے گا، کیونکہ ہر شخص کا علیحدہ جواب دہی ہونا ضروری ہے۔ اس کی وجہ بھی ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ ہر بندے کے اپنے حالات و واقعات ہیں، یعنی آپ کسی گروپ کے ساتھ اس کا سارا امتحان نہیں لے سکتے، کیونکہ ہر شخص کا ایک بیک گراؤنڈ ہے، اس کا بچپن کہاں پہ گزرا ہے، اس کے کیا حالات تھے، وہ نیکی کرنے کا اس کو کتنا موقع ملا ہے اور غلط کام کرنے کا کتنا موقع ملا ہے، اس کی سوچ کیا تھی، اس کی مجبوریاں کیا تھیں، اس کی جسمانی حالت کیا تھی، اس کی مطلب ساری چیزیں ہر بندے کی ڈیفرنٹ ہیں، تو اس وجہ سے ہر ایک امتحان بھی ڈیفرنٹ ہوگا، یعنی اس کو کسی کو ہو سکتا ہے کہ ایک اچھا کام کرنے پہ 100 نمبر ملیں، دوسرے کو ہو سکتا ہے 50 بھی نہ ملے اسی پہ۔ ایک بندے نے انتہائی شدید مشکلات سے گزر کے اگر ایک کام اچھا کیا ہے تو ظاہر ہے اس کو زیادہ نمبر ملیں گے، ایک بندے کو آرام سے مل گیا سارا کچھ اور وہ بیٹھ کے کر رہا ہے تو وہ تو دونوں برابر تو نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہر چیز کو اس کے مطابق ہی ہر بندے کے عمل کو اس کا اجر دے گا۔ لیُرَوْا أَعْمَالَهُمْ، تاکہ ان کو ان کے اعمال دکھا دیے جائیں۔ یہ بڑی اہم آیت ہے، اور آج کے دور میں جیسے میں نے شروع میں بھی بتایا تھا صورتیں جوڑوں کی شکل میں ہے، تو یہ بھی جوڑا کی شکل میں ہے صورت، اگلی صورت میں بھی اس طرح کا ہی مضمون آئے گا۔ تو یہاں پہ بھی یہ آ رہا ہے کہ تاکہ لوگوں کو ان کے اعمال دکھا دیے جائیں۔ غور کریں 1400 سال پہلے سے اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا ہوا ہے کہ قیامت کے دن لوگ علیحدہ علیحدہ لوٹیں گے اور تاکہ ان کو ان کے اعمال دکھا دیے جائیں۔ غور کرنے کی بات ہے، آج آپ ویڈیو کلپ بناتے ہیں اور فوراً دکھاتے ہیں، اور یہ ٹی وی چینل والے کہتے ہیں یہ ذرا دکھائیے گا جی اس کی وہ کلپ جو اس نے اس طریقے کو جو تقریر کی تھی، ایسے ہی کہتے ہیں نا۔ تو قیامت والے دن اللہ تعالیٰ بھی سب کی ویڈیوز جو ہے نا وہ کہیں گے ہاں نکالو نا ذرا، سپر کمپیوٹر جو اللہ تعالیٰ کا ہوگا اس میں ساری چیزیں سارا ڈیٹا پڑا ہوگا، تو کہیں گے نکالیں، اور پھر ساری ویڈیو دکھائی جائے گی انسان کو، یہ دیکھو تم کیا کرتے رہے ہو، ایسے ہی دکھائے جائیں گے نا، اور اس میں ہر چیز آ رہی ہوگی، اس میں نیت بھی آ رہی ہوگی کہ اس انسان کی نیت کیا تھی، وہ ساری باتیں اگلی صورت میں بھی آئیں گی۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، پس جس نے کوئی خیر کیا ہوگا، کوئی بلائی کی ہوگی، کوئی اچھا کام کیا ہوگا، خواہ وہ ذرے کے برابر ہی کیوں نہ ہو، تو وہ اس کو دیکھ لے گا۔
ٹھیک ہے نا. ایچ اینڈ ایوری تھنگ واز ریکارڈڈ, وہ ریکارڈ کی ہوگی, ٹھیک ہے نا. تو وہ جو ہے وہ ایک ایک چیز اس کو پھر دکھائی جائے گی. یہ دیکھو فلاں تاریخ کو فلاں جگہ پہ فلاں محلے میں ایئرپورٹ سوسائٹی میں شام کے 6:56 پر جو ہے نا اس وقت تم نے یہ کام کیا تھا, یہ دیکھو ذرا یہ ریکارڈنگ, ٹھیک ہے. اور فلاں جگہ پہ فلاں اسلام آباد میں پیر کے دن جو ہے نا فلاں جگہ پہ تم نے یہ کام کیا تھا, تو بندہ انکار نہیں کر سکے گا. اور اسی طرح جس نے وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ, یعنی ہم کٹھا تو اس کو اس طرح پڑھتے ہیں نا, وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ, یعنی جو کسی نے ذرہ برابر برائی کی ہوگی وہ اس کو دیکھ لے گا. چھوٹے سے چھوٹا گناہ اور چھوٹے سے چھوٹی نیکی اس کو دکھائی جائے گی. اور اس کے بارے میں مفسرین نے کہا ہے کہ ایک بندہ تھا تو وہ کوئی مانگنے والا آیا تو اس نے کہا کہ یار اب 2 روپے یا 5 روپے اس کو کیا دینے, یہ کوئی نیکی تو نہیں ہے نا. اور دوسرا ایک بندہ تھا, اس نے کوئی گناہ تھا چھوٹا, اس نے چھوٹا گناہ سمجھ کے کر لیا, اس نے کہا یہ کون سا اتنا بڑا گناہ ہے. تو ان کے بارے میں یہ آیات نازل ہوئی کہ یعنی کوئی جو بندہ چھوٹے گناہ کو گناہ نہ سمجھے اور بڑی چھوٹی نیکی کو نیکی نہ سمجھے, تو یہ دونوں چیزیں صحیح نہیں ہیں. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اس کا مفہوم ہے کہ اے عائشہ چھوٹے گناہوں سے بھی ڈرو, اس سے بھی بچو. اور نیکی کے بارے میں فرمایا کہ صدقہ کرو اور اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچانے کی کوشش کرو, خواہ وہ کھجور کا ایک ٹکڑا ہی کیوں نہ ہو. اب دیکھیں کھجور کا ایک ٹکڑا کسی کو دینا, ہم کہیں گے یہ کون سی نیکی ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہاں تک فرمایا ہے کہ یعنی اپنے بھائی سے خندہ پیشانی سے پیش آنا یہ بھی نیکی ہے. اور کسی کے ڈول میں پانی ڈال دینا, جیسے پہلے کنویں پہ جاتے تھے اور پانی نکالنا ہوتا تھا اور پھر کسی کے ظاہر ایک بندے سے نہیں نکالا جا رہا, یا وہ ضعیف ہے یا عورت ہے تو اس کو نکالا ہے تو آپ نے تھوڑا سا اس میں بھی ڈال دیا ہے, تو یہ بھی نیکی ہے, جس کو عام طور پہ ہم اس طرح اہمیت نہیں دیتے. تو یہ چھوٹے چھوٹے اعمال اور چھوٹے چھوٹے کام جو ہیں ان کی بھی بڑی اہمیت ہے. اور یہی, اور بعض روایات میں یہ بھی آتا ہے کہ جو شخص چھوٹے یعنی صغیرہ گناہوں کو صغیرہ سمجھتے ہوئے گناہ کرتا رہتا ہے تو وہ بھی پھر کبیرہ بن جاتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے.